شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. معزز ناظرین سلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی، حاضر ہوں پروگرام کے ساتھ کیونکہ آج بھی کچھ اہم سوالوں کا جواب حاصل کرنا ہے. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ چینل وین کو، خاص کر اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل کر رہے ہیں. آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بار پھر سے اس شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب قبلہ کا. سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا بہت شکریہ. پچھلے ایپیسوڈ میں کافی کچھ پیغام ناظرین تک پہنچا تھا. آج کے ایپیسوڈ میں کچھ اور امپورٹنٹ سوال ہیں جن کا جواب ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو جوابات ہوتے ہیں ہم سب کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو عمل ہوتے ہیں ان کو بھی بہترین بنانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. اس سے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. ہم ایسا مجبور کیوں ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نیک کام کرنا ہے تو ہم صدقے کے ذریعے ہی نیک کام کریں گے؟ مدد اگر کرنا ہے تو مدد کے نام پر ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے، لیکن اگر ہمیں کسی کی مدد کرنا ہے تو صدقے کے نام پہ ہم مدد کریں گے صدقہ نکال کر. تو اس کو چاہتا ہوں کہ آپ واضح کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی کام انجام دینا ہے تو صدقے کا ہی سہارا لیں گے، ہم مدد کے نام پر ہم مدد نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صرف جو ہے صدقے ہی کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام نے، شریعت مقدسہ نے ہمیں خیر کے جو راستے ہیں بہت سارے بیان کیے ہیں. یعنی اگر ہم فی سبیل اللہ کی بات آئیں، اللہ کی جو راستے ہیں کہ جن میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سارے خداوند عالم نے آپشن دیے ہیں. ان تمام میں ایک جو ہے صدقہ بھی ہے. اچھا. لیکن آج جیسا کہ یہ المیہ ہیں کہ ہم اسی جو ہے اسی کو اصل اور اسی کو جو ہے اہم سمجھ بیٹھے. ایسا نہیں ہے. یقیناً صدقے کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ انسان کے لیے خود شخصی طور پر اس کی اہمیت ہے، جیسا کہ علماء روایات اور احادیث کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اور جیسے خود قرآن مجید نے بھی اس کی طرف انسان کو آمادہ کیا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک راستہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے انسان کے لیے خیر کے راستے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے راستے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کہ ہم ڈونیشن کے ذریعے سے ہم جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. ہر ایک کا ایک اپنی جو ہے فضیلت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو اچھے سے اچھا ہے آپشن اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. نہیں، ایسا یہ سوال اس لیے بھی کیا کہ اگر ہمیں کسی کی مدد بھی کرنا ہوگا تو 100 روپے ہم صدقے کے نام پہ ہی دیں گے اسے مدد پہ. ڈائریکٹ ہم اسے اللہ کے نام پہ مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقے کے نام سے اگر جائے گا تو شاید ثواب اس میں زیادہ ہوگا. اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے نفسیاتی طور پر خود پسند ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں عربی میں، عراق وغیرہ میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے طلب منفعت اور دفع ضرر جو ہے انسان کے جو ہے نفس میں شامل ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ صدقے کا، چونکہ ہمارے یہاں جو تصور ہے، جو ہمارے یہاں روایت اور احادیث سے اور ہمارے علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم دو کام کریں. ایک تو یہ کہ خود اپنے آپ کو بھی مصیبت سے بچا لیں، اور دوسرے کہ جی جان و مال کے صدقے کے ذریعے سے، اور دوسرے یہ کہ جو ہے فی سبیل اللہ خیرات بھی ہو جائے. جبکہ ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں، اس سے بہتر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی راہ میں خرچ کریں بغیر کسی مقصد کے. اور جب انسان بغیر کسی مقصد کے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی شامل نہ کرے، بالکل، تو یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کو ہم ڈونیشن کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. جس کو ہم خیرات کہتے ہیں عام اردو ہماری زبان میں. اور جو فی سبیل اللہ خیرات ہوتی ہے جس میں کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خود اپنا نفس بھی شامل نہیں ہوتا جیسا کہ صدقے میں ہوتا ہے. تو یقیناً یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. ایسا نہیں کہ صدقہ مناسب نہیں، صدقہ بھی مناسب ہے، لیکن اگر اس طرح سے انسان کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے. چونکہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں کوئی چیز کو دیتا ہے تو یقیناً اور بغیر کسی مقصد کے دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ
اچھا ہوتا ہے، فضیلت بھی رکھتا ہے جی میرے خیال سے. فضیلت رکھتا کیونکہ ہے. صدقے میں کہیں نہ کہیں آپ نے صحیح کہا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ لیکن ہمیں صدقے کا انتظار نہ کرتے ہوئے پہلے مدد بھی کر کوشش کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مقصد کے خدا کی راہ میں خرچ کرے، اور یہی اصل ہدف ہونا چاہیے. کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں نا بہت زیادہ فوکس صدقے پہ کیا بھی جاتا ہے. تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا تھا ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ صدقہ نکالیں گے لیکن اپنے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہوگا کہ ہمارا سب کچھ سیف رہے اور اللہ کے لیے یہ کام ہو جائے. مدد کے نام پر ہم بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں. یقیناً مدد کی بھی قرآن مجید نے احادیث سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے. جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ہر کار خیر میں تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، جی ہیلپ ہو، اور یہ انسان کے لیے بہت اچھا ہے اگر وہ واقعاً کرتا ہے. ہاں لیکن وہ انتظار نہ کرے کہ وقت آئے گا صدقہ نکالیں گے. بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سہم سعادات ہوتا ہے تو اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں اور رکھے رہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت ہوگی تب ہم دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں صدقے کا، بلکہ اگر کوئی واقعاً محتاج ہے، ضرورت مند، اس کی مدد کریں چاہے جس طرح سے ہو. اس لیے ہمیں آسانی اس لیے دی کہ ہمارے لیے جو پاسبل ہے، جو ممکن ہے، اس کو انجام دیں. بالکل اگر صدقہ ممکن ہے اس کو انجام دیں. خمس کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، خمس کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے، یہ ہمارے راستے بیان کیے. ہم جس طرح سے ہمارے لیے پاسبل ہو ہر انسان اپنے ظرف اور امکان کے اعتبار سے جو ہے کر سکتا ہے. چلیے ایک اور چیز ہے جو بہت ہی مطلب میں ایسا مانتا ہوں کہ افطار پارٹی کے نام پر جو آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، ایک اچھی چیز بھی ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانسیپٹ کیا ہے. اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ افطار پارٹی مطلب کچھ حد تک صحیح نہیں ہے. اس پر دین اسلام کا کیا نظریہ ہے کہ اگر ہم کسی کو افطار پارٹی میں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور اتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں، ہر طرح کی ڈشز رکھ رہے ہیں اور نمائش کر رہے ہیں، شہرت بھی حاصل ہو رہی ہے، لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، کیا نظریہ ہے اس پر؟ افطار پارٹی کے سلسلے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے جب آپ نے افطار کا نام دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ افطار چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو پارٹی جو ہوتی ہے، لفظ جو پارٹی کے ساتھ کہا گیا ہے، یہ ہو کہ افطار جب آپ کرائیں تو ضروری نہیں کہ وہ پارٹی کی صورت میں، انفرادی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا. دوسرے یہ کہ جب افطار پارٹی کا جو ہمارے یہاں تصور ہے تو چونکہ خاص یہ مخصوص ہے روزے داروں سے، افطار خاص روزے داروں سے مخصوص ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو افطار پارٹیاں اس میں غیر روزے دار بھی شریک ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ عام طور پر جو تصور ہے کہ خصوصاً جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو افطار کرایا جائے، جبکہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو افطار پارٹیوں کا تصور ہے وہ سیاسی بن چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فرق نہیں کیا جاتا. جبکہ ہم احادیث میں بھی دیکھتے ہیں، روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ افطار کیا جائے روزے داروں کو، دوسرے کہ جو افراد ہوں مسلمان ہوں کم از کم اور مومن ہوں. تیسرے یہ کہ افطار میں اخلاص کی شرط ہے، خالصتاً لوجہ اللہ ہو. اگر ان تین شرائط کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ چاہے انفرادی صورت میں کریں، اجتماعی صورت میں کریں، کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مخلوق، یعنی خدا کی رضا کے لیے ہم کریں. جبکہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر پارٹی، لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ جو پارٹیاں کی جاتی ہیں زیادہ تر اس میں مقصد یا ریاکاری ہوتی ہے یا دکھاوا ہوتا ہے یا اور دوسرے تعلقات اور سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. اگر دونوں نیت ہو کہ چلیے افطار میں کچھ ایسے لوگ کو بھی بلائیں گے، افطار نامی ہے کہ جو روزے دار ہوں گے وہی افطار کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ افطار پہ ہر کوئی اگر شامل ہوتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہو جاتا ہے. اگر جو روزے دار نہیں بھی ہیں لیکن وہ بھی افطار کر رہے ہیں تو افطار کرنے کا بھی جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ چلیے آپ شامل ہوئیے افطار میں. تو اگر نیت ہے کہ ہم اس میں ان لوگوں کو بھی بلائیں گے جو روزہ نہیں ہے، اپنی کمیونٹی سے نہیں ہے، لیکن ان کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، کیونکہ ہمارا ایک تہوار ہے، یہ ایک روزہ رکھنا ہم سب کا ایک کلچر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی بلائیں گے جو روزہ دار ہیں، تو اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے؟ یوں دیکھا جائے تو چونکہ شریعت مقدسہ نے افطار کی جو اہمیت بیان کی ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ افطار ایک واقعاً ایک طرح سے عبادت ہے. افطار کروانا جو ہے ایک عبادت ہے. اس لیے کہ جب انسان جو روزے سے ہوتا ہے، جب انسان اس کو افطار کرواتا ہے اور جب خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کرواتا ہے تو یقیناً خداوند عالم اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا، میں آپ کے سامنے ایک حدیث تھا کہ ناظرین پر واضح ہو جائے اور اس میں خود اپنا جو خیال نہ ہو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من فطر منکم صائما مؤمنا، تو خطبہ شعبانیہ کے جو جملات ہیں کلمات میں کہ اگر کوئی شخص افطار کرواتا ہے کس کو، ایک سب سے پہلے کہ صائمن، جیسا کہ اس میں سے وہ افراد خارج ہو جاتے ہیں کہ جو روزے سے نہیں ہیں، نہیں ہے، اوکے، چونکہ افطار کا جو تصور ہوتا ہے روزے سے ہی ہے، اگر روزہ دار ہوگا تبھی افطار ہوگا، اوکے اوکے، چونکہ اب آپ عربی کے لحاظ سے بھی اگر ادب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں لفظ افطار جو ہے روزہ کھلوانا جو ہے جی یا توڑوانا جسے کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات جو روزہ دار ہے وہی روزہ توڑے گا، روزہ کھولے گا، تو روزے سے نہیں ہے تو اس کو کھولنے کا سوال نہیں، آلریڈی وہ کھایا پیا ہے تو روزہ کھولنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اچھا، دوسرے کہ اگر مومن ہو تو بہت اچھا ہے، مسلمان ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس ماہ مبارک میں خالصۃ لوجہ اللہ انسان کرتا ہے تو خداوند عالم کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے، اور سب سے یوں کہا جائے کہ ہم خداوند عالم کیا اجر دے گا تو وہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ثواب جو اسے ملتا ہے کہ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو روزہ آپ کا کھلواتا ہے، یہاں غلام آزاد کرنے کی آپ افطار بات کر کرواتا رہے ہیں، ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو انسان جو گھر میں میڈ ہوتے ہیں، جو کک ہوتے ہیں، ان پر ہی مطلب اتنا برڈن ڈال دیتا ہے کہ وہ بیچارے لوگ پکاتے بھی رہتے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ روزہ بھی رہتے ہوں، اور غلامی کیوں، گھر کی خواتین بھی ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہیں، تو اتنا پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے، تو غلام تو بہت دور کی بات ہے آزاد کرانا۔ غلام اس لیے کہ صرف روزہ کروانے سے، اگر انسان روزہ افطار کروائے، اگر کسی کو روزہ کھلوائے تو خداوند عالم اس کو جو اجر دیتا ہے، چونکہ غلام آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اچھا، تو سب سے پہلا ثواب جو خدا عطا کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت، یعنی آپ نے ایک طرح افطار کروایا، خداوند عالم انسان کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے۔ کس کے لیے مغفرت عطا کرتا ہے؟ لما مضى من ذنوبه، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ گناہ انجام دے چکا ہے سابق میں، جو کچھ انجام دے چکا ہے، ان خطئین ان جہلین، یعنی جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ جو اس سے انجانے میں آپ کہہ سکتے ہیں، غفلت کی بنا پر کہہ سکتے ہیں، جہالت کی بنا پر جو گناہ انجام اس نے دیے، خداوند عالم تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اتنا فضیلت جب پیغمبر اکرم نے بیان کی تو وہاں صحابہ اکرام موجود تھے، یہاں ایک پیغام ہے، دراصل ایک دعوت فکر ہے ہمارے عوام کے لیے، یا یہ کہ جو امت مسلمہ ہیں اس کے لیے۔ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جیسا کہ ہم دیکھتے کہ افطار پارٹی کی جو گفتگو ہو رہی ہے تو سمجھتے کہ افطار جب کروا جائے تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، طرح طرح کی ڈشز ہوں، بڑے سے بڑا دسترخوان ہو، تبھی افطار پارٹی ہو سکتی ہے، تبھی جو افطار ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کمیت اور کیفیت جو ہے یہاں اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ آپ کا خلوص کیا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی جو ہے آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا، خلوص کون دیکھتا ہے؟ خداوند یہاں عالم پہ ہی آتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اب جب لوگ آئیں گے ان کے سامنے اور کھجور اور ہم لوگ ایک گلاس پانی رکھیں گے تو بولیں گے بلایا ہی کیوں تھا، اس سے بہتر تو ہم اپنے گھر پہ ہی تھے۔ یہی سوال صحابہ نے کیا پیغمبر اکرم سے۔ اچھا، یہ سوال ہوا جی، جب پیغمبر اکرم نے کہا افطار کی اتنی عظمت ہے، افطار کی اتنی منزلت ہے، تو فقیل یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم تمام کے تمام اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ افطار کا اتنا ثواب ہے، تو ہم نہ تو اتنی ڈشیں اور نہ تو اتنے غذائیں کھلا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم اس ثواب سے محروم رہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ، کہ نہیں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ڈشیں ہوں، بہت زیادہ کھانے ہوں، چونکہ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن لوگ آنے بھی چاہیے، یہ ہمارے اندر اخلاص تو ہونا چاہیے، اگر کوئی ہمیں دعوت دے تو ہم جائیں، کوشش کریں، کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ یہاں تو اگر روح افزا نہیں ہوگا، واٹر ملن نہیں ہوگا تو پھر اس سے بھی ہوتا ہے نا کہ روزہ افطار تو بنا اس کے پورا ہی نہیں ہوتا ہے یقیناً، لیکن یہاں جو ہے افطار کی اہمیت کو بیان کیا گیا، شاید یہ چیز اگر ڈیولپ ہو جائے تو کیا کمال ہو جائے۔ یقیناً کہ یہاں افطار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ افطار کروائیں، یعنی ہر انسان کوشش کرے کہ وہ افطار کروائے، چاہے وہ ایک آدمی کو کرائے، 2 کو کرائے، 10 کو کرائے، 50 کو کرائے، اس میں کوئی نہیں، یعنی افطار کے جو یہاں اہمیت کو بیان کیا کہ کوشش کرے کہ آپ لوگوں کو افطار کروائیں، اگرچہ ایک گھٹ پانی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی اہمیت ہے۔ جی، اس میں شرمائے نہیں، اس لیے کہ عمل، میں اپنے ناظرین کو بھی، آپ نے چونکہ اچھا سوال کیا ہے، پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل نہ تو چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، یہ یوں کہا جائے کہ چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہم جو آج ذہن میں رکھتے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ،
بڑا عمل چھوٹا عمل، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اضافت جو ہے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، بلکہ ہر وہ کام، جیسا کہ آپ گناہ کے بارے میں دیکھیں، گناہ کے بارے میں کہا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اکبر الذنوب یا پھر اعظم الذنوب مستخف بہ صاحبہ یا مستحانہ بہ صاحبہ، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خود کرنے والا اسے چھوٹا سمجھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے نیکی بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، مثلا یہ نہیں کہ مسجد بنوا دیا تو بہت بڑا کام کیا اور راستے سے آپ نے پتھر ہٹا دیا تو یہ بہت نہیں، چھوٹا، یہ کون طے کرے گا؟ یہ ہم آپ طے نہیں کریں گے۔ نیکی بڑی ہے یا چھوٹی، یہ طے کرنے والا خدا ہے۔ بالکل بالکل ممکن ہے کہ کسی مسجد بنانے والے کو اتنا ثواب نہ ملے، ایک راستے سے پتھر اٹھانے والے کو، کانٹا ہٹانے والے کو ثواب ملے، ایک گھوٹ پانی پلانے والے کو ثواب ملے۔ اچھا، یہ اس لیے کہ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، بالکل۔ اگر نیتوں میں خلوص ہے تو اگر آپ نے ایک گھوٹ پانی بھی پلا دیا تو خدا آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اگر آپ کے پاس خلوص نہیں ہے، آپ کے پاس قصد قربت نہیں ہے، جس کو ہم قربت الی اللہ کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اگر آپ نے مسجد بھی بنا ڈالی تبھی خداوند عالم کو ثواب عطا نہیں کرے۔ یعنی کوئی اجر اور ثواب جس کے لیے ہم نے کیا ہے ہم اس کو دیکھیں کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے، بالکل یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، کو کیا کہہ رہا ہے سوسائٹی، کیونکہ آج ہمارے سماج معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہی ہدف ہے اور یہی مقصد ہے دین کا، شریعت کا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں۔ بالکل بہت زبردست طریقے سے آپ نے بات پہنچائی ہے ناظرین تک، اور میرے خیال سے کتنا خوبصورت دین ہے کہ روزہ سب رکھیں گے اور اگر افطار بھی کرانا ہے تو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر، یعنی گویا سب ثواب میں شریک ہو ثواب سکتے میں شریک ہو ہیں، سکتے حتیٰ کہ اگر ایک کھجور کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک ثواب میں شریک کوئی ہو جائے۔ پابندی نہیں ہے اس میں کہ نہیں جی۔ آپ کے پاس 4-5 طرح کے ڈشز ہونا چاہیے۔ چلیے ایک اور چیز ہم جو نوٹس کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان، وہ یہ ہے کہ تلاوت نور، تلاوت قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ بہت کثرت سے کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے مولانا صاحب کہ علماء کرام بھی جو ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، کیا 11 مہینے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جا سکتا؟ کیا 11 مہینے ہم لوگ اتنا نہیں پڑھ سکتے اور صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان میں اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس پر؟ یقیناً تلاوت قرآن بہت بڑا شرف ہے اور بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں یہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ قرآن نے ایک میسج دیا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جو لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا موقع نہیں کہ پورا قرآن تلاش، نہیں، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ مثلا مسجد میں ہو تبھی قرآن پڑھے، نہیں، آج آپ اگر گاڑی میں مثلا سفر کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو چند آیتوں کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ جتنا قرآن نے مقدار نہیں بیان کی، کتنا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے، تلاوت جب ہم لوگ قرآن مجید کی تو جو سورے ہمیں یاد ہیں ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نارملی جو ایک فکر بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو قرآن مجید اٹھانا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اور پھر جا کے کچھ نئی تلاوت کرنا پڑے گا جو آپ کو یاد نہ ہو، تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جو ہمیں سورہ یاد ہوتی ہے وہ سورہ نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی جو آپ کو، اس طرح سے آج ہمارے ہاں قرآن کے لیے یقیناً خاص اہتمام ہونا چاہیے، جس کو سفرہ قرآنی کہتے ہیں، مائدہ قرآنی کہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر سکیں، چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر سفر میں ہوئے، یعنی اصل کیا ہدف ہے، مقصد ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں عام دنوں میں، ضروری نہیں ہے کہیں بیٹھ کے ہی آپ کو کرنا ہے، نہیں، جہاں موقع لیکن اس ملے۔ کے لیے بولا گیا ہے نا کہ اگر آپ احکام جو ہیں تلاوت نور کے جو احکام ہیں اس کا خیال رکھیں، مستحب ہے یقیناً ہے، لیکن قبلہ رخ ہوں، جی، وضو میں ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہے مستحبات ہیں، اچھا آداب تلاوت قرآن ہے، لیکن ہماری بات گفتگو جو ہو رہی ہے کہ آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے مصروف ہیں، اتنے مشغول ہیں، تو اگر ان کو تمام ان آداب اور ان تمام استحباب کا اگر ہم ذمہ داری دے دیں تو شاید وہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ شاید کوشش کریں، لیکن اس کا ہے تمام چیزوں کا احترام کریں، تمام چیزوں کا اہتمام کریں، جو آداب ہیں، جو تمام کے تمام مستحبات ہیں تلاوت کے، لیکن کوشش کریں کہ قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں عام دنوں میں، لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ماہ مبارک رمضان میں اس کی کیوں زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیوں تو عام دنوں میں جب بھی موقع ملے انسان کو، جہاں بھی جیسا موقع ملے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹنے وقت بھی ہمیں تاکید کی گئی کم سے کم ہم سورہ قل واللہ کی تلاوت کریں۔ بالکل بالکل،
تو ہمیں پورے قرآن کا ثواب مثلا ملے گا. یا سورہ توحید جیسا کہ آپ نے کہا جو بھی چاہے انسان پڑھ سکتا ہے, جو یاد ہے حفظ ہے اس کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ کر پڑھ سکتا ہے, بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہے. تو یہی ثواب ملے گا اگر ہم کوئی بھی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کھول کے سامنے رکھ کے جو آداب بیان کیے گئے وہ پڑھ رہے ہیں, تو دونوں ایکول ہی ہے ثواب میں. اگرچہ ہمارے یہاں روایات میں تھوڑا فرق بیان کیا کہ قرآن دیکھ کر, چونکہ قرآن خود نور ہے, اچھا, لہذا اگر انسان دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کا اور زیادہ ثواب ملتا ہے. اچھا, اگر بغیر دیکھے پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور ہے, اور انسان دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے, ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرے دیکھنے کا, اس کی زیارت کرنے اس کی زیارت کرنے کا. جی, اس لیے کہ النظر الی, جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ انسان کا مصحف قرآن یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا جو ہے عبادت ہے. تو ایک تو یہ کہ آدمی دیکھ رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے, تلاوت کر رہا ہے تو دوسری عبادت ہو رہی ہے, تو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے فرق ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جیسا کہ روایات میں ہم دیکھتے ہیں امام معصومین علیہ السلام کے ہمیں ملتا ہے کہ لکل شیء ربیع, کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے, وہ ربیع القرآن, اور قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. یعنی گویا خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک میں خداوند عالم نے, جسے ہم کہتے ہیں کہ نازل کیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو اسی اسی ماہ مبارک میں لیلۃ قدر میں نازل کیا ہے. لہذا اس ماہ میں اس کی تلاوت کی اہمیت اتنی بیان کی گئی ہے کہ اس کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ رکھا گیا ہے, حتیٰ کہ ایک لفظ پر بھی جو خداوند عالم انسان کو زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. یعنی گویا اس طرح کی جو تاکیدات ہمیں ملتی ہے, ہمیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ چونکہ بہار قرآن اگر ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان ہے. بہت شکریہ آغا. لیکن ایک اور اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مرحومین کو اگر یاد کرنا ہے, ہمارے گھر کے مردوں کو یاد کرنا ہے, تو کیا انہیں بھی یاد کیا جا سکتا ہے یا ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جو مرحومین ہیں اور مرحومین میں بھی جو والدین بالخصوص ہیں, انسان کے ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے تمام حقوق جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, نہیں, جس طرح سے زندگی میں حقوق ہیں اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی حقوق جو ہے باقی رہتے ہیں. اور ان حقوق میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, چاہے جس چیز کے ذریعے سے یاد کریں. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ خیرات کے ذریعے سے, صدقے کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو یاد کرے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ تو عام دنوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, لیکن بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. جیسے کہ روایت میں باقاعدہ ملتا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں اگر انسان اپنے مردوں کو, مرحومین کو یاد کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اس لیے یاد کیسے کرنا ہے, مطلب کیا کرنا ہے کہ یاد, مطلب جو ہمیں یاد آتی ہے کہ آپ کی یاد بہت آ رہی ہے تو کال وال کر لیتے کہیں, لیکن ہم مرحومین کو تو کر نہیں سکتے. نہیں, یاد کرنے اس مراد جیسا کہ میں آپ کو اس کے پس منظر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ کے لیے فرمایا. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے کہ اپنے مردوں کو ہدیہ دو. اچھا, اپنے مردوں کو ہدیہ دو, گفٹ دو. تو صحابہ نے حیرانی سے پوچھا, یا رسول اللہ اپنے مردوں کو کیا ہدیہ کریں؟ کہا جو چاہے ہدیہ کرو. ولو آپ نے قلیل مقدار بیان کی, کثرت کی کوئی وہ نہیں ہے, قید نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ہے قلیل یعنی قلت بیان کی, کم سے کم اگر دے سکتے ہو تو چاہے ایک روٹی کا ٹکڑا, ایک درہم دے سکتے ہو تو وہ دو, لیکن اپنے مردوں کو جو ہے ہدیہ دو. پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ ثم بکا, نبی اکرم رونے لگے. بکا نبی بکاء شدیدا, اور زور زور سے رونے لگے, اور اتنی زور سے گریہ کرنے لگے کہ آپ کی آواز جو ہے یعنی جو آپ بول رہے تھے, مرتبہ انسان جب روتا ہے جو کیفیت طاری ہوتی ہے جی لرزنے لگتی, لرزہ طاری ہو گیا. پھر اس کے آپ کہتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں پر رحم کرو, اپنے مرنے والوں کے ساتھ کرم کرو, اپنے مرنے والوں کے ساتھ عطوفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب زندہ تھے تو مختار تھے, اب مرنے کے بعد وہ محتاج ہو چکے. اور یہ مرحومین خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے اذن سے یہ تمہارے گھروں پر آتے ہیں, اور گھروں پر آنے کے بعد تمہیں صدا دیتے ہیں. اپنے اعزاء, اپنے اقارب کو, اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو, ہمارے لیے کچھ, جیسے آپ نے کہا کیا یاد کریں, کچھ بھی جو ہو سکتا ہے تم سے, چاہے قرآن کے ذریعے سے, صدقے کے ذریعے سے,
جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے بھی جو ہمارے یہاں ایصال ثواب مجلس کے ذریعے سے جو بھی ایصال ثواب کی راہیں ہیں، بہت ساری راہیں ہیں، غریبوں کو کھلا کر، یتیموں کو دے کر، جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے کرو، اس لیے کہ ہم بہت محتاج ہو چکے. اور حضور اکرم اس کے بعد آپ گریہ کرتے ہو فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کے لیے ہدیہ کرتا ہے جو بھی چیز، حتیٰ کہ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک درہم جو قلیل مقدار ہے، اگر وہ بھی ہدیہ کرتا ہے تو بہت خوش ہو کر جاتے ہیں، دعائیں دے کر جاتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی بد نصیب رشتہ دار بالخصوص اولاد اگر اپنے مردوں کو ہدیہ نہیں کرتی، صدقہ، خیرات، قرآن جو بھی ہو، ہدیے میں بہت ساری چیزیں، جی تو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وائے ہوں، ہم نے تم پر جو ہے اتنا کرم کیا، تمہارے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی، تمہارے لیے اتنی دولت مشقتیں چھوڑا. برداشت کی، جی. جب آج ہمیں ضرورت ہے تو تم ہمیں فراموش کر چکے ہو. اور جن کو ہدیہ ملتا ہے تو فرشتے نور کا ایک خوان لے کر ان کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عزیز نے، تمہارے بیٹے نے، تمہارے رشتہ دار نے یہ تمہیں ہدیہ اور گفٹ کیا ہے. تو وہ مردہ خوش ہو کر جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مرحومین جب آپس میں مومنین کی جو روحیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے جس طرح سے ہم دنیا میں ملتے ہیں. اچھا، تو حتیٰ کہ مرنے کے بعد منزل میں بھی جی جس میں مثالی کے ساتھ باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے احوال بھی پوچھتے ہیں، ہاں. ایک دوسرے سے حال چال بھی پوچھتے ہیں. تو جب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے جب پوچھتے ہیں تو ایک آدمی خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میرے اولاد نے، میرے دوستوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے ہدیہ کیا ہے. اور جب دوسرا کہتا ہے کہ آج میرے عزیز نے، میرے رشتہ دار نے جو کچھ ہدیہ نہیں کیا ہے، گفٹ نہیں کیا، تو بہت روتا ہے، گریہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے. ایکچولی دقت کہاں پہ ہوتی ہے نا کہ یہ سب چیزیں جو آپ لوگ بتا رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا مطلب ہم لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کریں گے تو جا کے یہ ہمارے پاپا کو، ہماری والدہ کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے نا، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا. کیونکہ ثواب، آج تک ثوابی کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے یہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ثواب کیا ٹرانسفر ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے کسی کو 100 روپے غریب کو دے دیا اپنے والد کے نام سے، تو اب میرے والد کو 100 روپے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. یہاں پر کیا مطلب مل جائے گا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہم اعمال مرحومین کے لیے انجام دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے کہا نا کہ چھوٹے سے چھوٹا جو حضور نے اقل مقدار بیان کی ہے، درہم، ایک روٹی کا ٹکڑا، ہم نہیں جانتے کہ اس کا اجر و ثواب انہیں کیا ملے گا. اچھا، یہ نہیں پتہ ہو سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے خداوند عالم کیا اجر دے گا، اوکے، اس کا کیا آتا اس کو ثواب دے گا. لیکن ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ روایات میں ہے، کیونکہ خداوند عالم کس چیز کے مقابل میں کیا کسی کو دے دے ممکن ہے. جیسے میں نے ابتدا میں اس سے پہلے بھی کہا کہ چھوٹے سے عمل کے مقابل میں انسان کو جنت عطا کر دے، کائنات عطا کر دے، ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، لیکن پھر بھی جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو مرنے والے کے لیے ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی؟ یقیناً ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں. کسی طرح کی انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے مشکلیں ان پر طاری ہیں، یقین تو اگر ہم یہاں پہ کچھ نیک کام کرتے ہیں تو ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ان کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ ان کی جو مشکلیں ہیں، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی اور دیگر چیزوں میں اس کی تخفیف ہوگی. لیکن میں یہاں اپنے ناظرین کو ایک ضروری میسیج جو دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں. یاد رکھ، مردوں کو دو طرح کے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس کرے، اس کا 10واں کرے، 20واں کرے، 40واں کرے اور سالانہ جو ہے اس کی مجلس کرے. ہم ان مستحبات کو تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان کے واجب حقوق ہیں جو انہوں نے اس دنیا میں چھوڑ دیے تو ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کوشش کریں کہ جہاں ہم ان کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں ان کے لیے ہم 10واں کر رہے ہیں، 20واں کر رہے ہیں، ہم اس سے منع تو نہیں کر سکتے چونکہ یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. کھانا کھلانا، مردوں کے نام سے مجلس کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. لیکن اس سے بہتر بھی یوں کہا جائے کہ اس سے سب سے پہلے جس سے کہا جائے، اول یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے واجب حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کا قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اگر ان کی نماز قضا ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کے روزے قضا ہیں تو انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جیسا کہ آپ نے کہا جو ان کی مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں. ممکن ہے کہ ان کی بہت ساری چیزوں میں آسانی ہو، لیکن اگر ان کا قرض نہیں ادا ہوا، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مطلب میں بہت ساری باتیں یہودی کا واقعہ بیان کرتا، بہت سارے ہمارے جو حقوق ہم دنیا میں ادا نہیں کرتے تو اس کی سزا جو ہے انسان کو قبر میں، جسے ہم عالم مثال کہتے ہیں، جسے ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں، وہاں انسان اس کو جو ہے بھگتتا ہے. تو اگر ہم واجبات کو مقدم کریں ادا کرنے میں مرحومین کی طرف سے، پھر اس کے بعد مستحبات ادا کریں تو یقیناً مرحومین کو فائدہ دے گا. اور کیا فائدہ ملے گا ہم اس سے تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خداوند عالم جو بھی دے گا
بہت زیادہ جو ہے بالکل انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں بالکل. تو ماہ مبارک رمضان مرحومین کو یاد کرنے کا بہترین مہینہ ہے، ثابت ہو سکتا ہے. ہمارا صاحب اور وقت اس میں نہیں بھی ہے جو ہے شب جی. جمعہ میں انسان جو ہے خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں اپنے مرحومین کو زیادہ یاد کریں. چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ وقت تو نہیں ہے لیکن اور زیادہ ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے تھوڑا سا شارٹ میں بتا دیں. سب سے پہلا مقصد خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلا بنیادی جو مقصد بیان کیا ہے قرآن نے وہ تقوی الہی، کہ انسان ماہ مبارک میں روزے کے ذریعے سے متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے. اس لیے کہ جب انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا تو پھر قرآن کی دوسری آیت بیان کرتے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کی اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر ہم روزے کے ذریعے سے متقی بن جائیں تب جا کر ہمارے جو دیگر اعمال قبول ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ اہم جو بنیادی مقصد تو ہے، آپ نے ایک نئی اور چیز بتا دی آج جی کہ مطلب متقی ہوں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے. یقیناً قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. تو یہ ثابت کب ہوگا کہ ہم متقی ہیں اور ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ یہ تو مشکل میں ڈال دیا آپ نے ہمیں آج. یقیناً یہ کیسے پتہ چلے گا ہم متقی ہو گئے؟ تو اس کے لیے خود قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف کہ جیسے جیسے ہم واجبات کو انجام دیتے جائیں گے، محرمات سے پرہیز کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی بچتے جائیں گے، تو ہمارے اندر جو ہے تقوی انشاءاللہ پیدا ہوتا جائے گا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم گناہوں سے دور ہوں اور واجبات پر آمادہ ہوں تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھنا چاہیے کہ ہم تقوی کی طرف جو ہے قدم بڑھا رہے ہیں. تو متقی ایسا نہیں ہے، مطلب جو متقی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، جو سمپل قانون جو ہماری نظر میں فار ایگزامپل نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو کیا یہ سب جو چھوٹے چھوٹے احکام بتائے گئے ہیں یہ کرنے سے بھی ہم متقی بن سکتے ہیں نا؟ یقیناً تقوی دیکھیے کسی ایسا نہیں کہ تقوی جو ہے کسی چیز میں ہم محدود کر دیں کہ یہ تقوی ہے. اچھا. نہیں، چونکہ تقوی کے اپنے اپنے مدارج ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں. اچھا. کہ جسے آپ لیول کہتے ہیں کہ کس لیول کا تقوی ہے. اچھا. یقیناً چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، اس اعتبار سے ہم تقوی کے جیسے کہ ایمان کے مدارج ہیں، پہلے درجے کا ایمان، دوسرے درجے کا ایمان، جیسا کہ ہم اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام کو جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہے جناب مقداد کے لیے، جناب اباذر کے لیے، جناب سلمان کے لیے. تو اسی طرح سے تقوی کے مدارج ہے. اور سب سے جو تقوی کی اعلیٰ کوالٹی ہے یقیناً وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے. یقیناً وہ تو بہرحال امام المتقین ہیں، سید المتقین ہیں، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہم پہلے درجے پر دوسرے اپنے اعمال کے جیسے آپ نے اعمال بیان کیے اس کے ذریعے دھیرے دھیرے ہم ان تمام مدارج کو، ان تمام منازل کو طے کر سکتے ہیں. بالکل. چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، اور کافی کچھ آپ نے اہم باتیں ناظرین تک پہنچائی ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ آپ نے وقت دیا اور بہت اچھے پیغام اور اپنے بیان کے ذریعے آج ناظرین کے علم میں اضافہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو معرفت ہوتی ہے کہ روزہ کیا ہے اس کی معرفت آپ نے کرایا. بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، قبلہ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب جو نجف اشرف سے تشریف لائے تھے اس پروگرام کے لیے. اور علماء کرام کا سایہ ہم لوگوں پر بنا رہے، اس طرح سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. جو ساری باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو ریسرچ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جو ہم لوگ نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بیان کے ذریعے ہم تک اہم پیغام پہنچتا ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جو اس پروگرام میں چینل ون کے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، اور انہیں بھی خاص کر آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.